السلام علیکم. پروگرام خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہو زینب چودھری. آج ہم ملک کے حالات اور اس کی سیاست پہ بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بانی متحدہ کو کیا ریلیف ملے گا یہ جانیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور ہمارے رائل نیوز کے بیورو چیف سرفراز ساگر صاحب. ان سے آج ہم ملک کے سیاست پہ بات کریں گے کیونکہ ان کی گہری نظر ہے ملک کے سیاست پر. جی السلام علیکم سرفراز ساگر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. زینب آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. جی ساگر صاحب بتائیں ملک کے حالات پہ آپ بات کریں. سیاست پہ کیا حالات ہیں ملک کی سیاست کی؟ زینب ملک کی سیاسی صورتحال پر اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو ابھی آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ ہم بانی متحدہ اور بانی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کو کیا ریلیف ملے گا. دیکھیں ریلیف ملنے کی جہاں تک بات ہے ریلیف تو ان کو بہت پہلے ہی مل جاتا اگر وہ خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اگر خان صاحب جس طریقے سے ان کو کہا گیا جس طریقے سے ان کو آفرز دی گئیں لیکن انہوں نے کوئی آفرز قبول نہیں کری ہماری گورنمنٹ کی, اور اسی طریقے سے ان کے پاس بہت سے مواقع تھے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ خان صاحب تو بذات خود تو ایک اچھے انسان ہیں اور بہت ہی میچیور قسم کے آدمی ہیں, لیڈر ہیں, بولنے والے ہیں, بے باک قیادت کے آنر مالک ہیں وہ. لیکن جو ان کے ساتھ جو لوگ جو نیچے درجے کے جو لوگ تھے جن کو لایا گیا پی ٹی آئی کے اندر, کیونکہ پی ٹی آئی ایک واحد پاکستان کی جماعت ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں جو اپنا نہ ان کی پی ٹی آئی کی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو آنر ہیں جو چیئرمین ہیں بانی ہیں خان صاحب, ان کی پارٹی کے اندر یہ واحد پارٹی ہے. ان کی پارٹی کے اندر سارے لوگ باہر سے آئیں, یعنی کہ باہر سے آنے کا مقصد دوسری جماعتوں سے آئیں. کوئی نون لیگ سے آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, مسلم لیگ کاف سے آئے ہیں اور دیگر جماعتوں سے اس کے اندر لوگوں نے شمولیت کی تھی جس کی وجہ سے پارٹی انتشار کا شکار ہوئی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں متحدہ کے بانی کو ریلیف ملے گا, اگر متحدہ کے بانی کو ریلیف ملے گا تو دیکھیں متحدہ کے جو بانی ہیں ان کو بھی ریلیف بہت پہلے مل جاتا اگر وہ اس طرح کی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے, پاکستان کی افواج کے خلاف بات نہیں کرتے, پاکستان کے جرنلز کے خلاف بات نہیں کرتے, پاکستان کی جغرافیہ کے خلاف اگر وہ بات نہیں کرتے تو ریلیف تو ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ بانی متحدہ کو ریلیف ملنے کا سنگل مل چکا ہے, ان کو گرین سنگل مل چکا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر مختلف ایریاز میں مختلف علاقوں میں ان کے نام کے بینرز لگ چکے ہیں, ان کے پوسٹر لگ چکے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بینرز جلا دیے گئے ہیں, جو مخالفین تھے انہوں نے بینر جلا دیے اور ان کی تصاویریں وغیرہ پھاڑ دی, تو وہ ایک دیگر بات ہے. لیکن ریلیف لگ رہا ہے کہ بانی متحدہ کو ریلیف ملنے والا ہے. جی لیکن الطاف بانی متحدہ جب کراچی میں تھی تو لوگوں کے ساتھ جیسے کہ بھتہ لینا یہ ساری چیزیں, کیا یہ معاملات دوبارہ نہیں شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں بانی متحدہ نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھتہ لو یا دہشت گردی کرو یا کوئی اس طرح کے واقعات رونما کرو. یہ تو جو نچلے درجے کے لوگ تھے جو خود سر ہو چکے تھے, جو کارکنان خود سر ہو چکے تھے, جنہوں نے زیادتیاں کی, جنہوں نے دہشت گردیوں میں جو شامل رہے اور مختلف پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ ان کے کارکنان کو زیادتی کا نشانہ بنایا یا ان کے اوپر ظلم و جبر کیا, تو یہ ان کے نیچے کے لوگوں نے کیا تھا. کارکنان جو تھے انہوں نے کیا, کچھ ذمہ دار تھے اس میں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو اوورال ہماری بات آپ بھی سمجھ میں آ جائے گی زینب کہ بانی متحدہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ دہشت گردی کریں یا آپ کسی کی سیاسی جماعت کے دفتر کو جلائیں یا کسی سیاسی کارکن کو ہلاک کریں. اس طرح کا میری نالج میں تو نہیں ہے کہ بانی متحدہ نے کوئی بذات خود اس طرح کا کوئی بیان دیا ہو یا آرڈر دیے ہوں. یہ لوگ جو کارکنان تھے ان کے, جب جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے, ان کو بہت سی سہولتیں جب ملنا شروع ہوئیں اور جب ان کے اوپر مکمل طور پر ہاتھ رکھ دیا گیا تو اس کے بعد سے یہ لوگ خود سر ہوئے اور انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے.
لیکن بانی متحدہ کو جو ہے نظر رکھنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے کارکنان، ان کے کارکنان کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں سے زبردستی سے، جیسے وہ قربانی ہوتی ہے تو کھال لے جانا، مارکیٹوں سے زبردستی دوپٹے لینا، چوڑیاں لینا اور چاول لینا، راشن لینا کہ ہمارا جلسہ ہونے والا ہے. تو یہ ساری باتیں کیا ان تک نہیں پہنچتی تھیں؟ بالکل پہنچتی تھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ، میں پھر وہی الفاظ دہراؤں گا کہ بانی متحدہ نے نہیں کہا کہ آپ بازاروں میں جاؤ وہاں سے چاول لے لو، بھتہ لے لو، یا چوڑیاں لے لیں، یا آپ اور کوئی چیزیں. قربانی کی کھالوں کی جہاں تک بات تھی تو قربانی کی کھالوں کی بات بانی متحدہ کی طرف سے وہ یہی تھی کہ جی آپ قربانی کی کھالیں ایم کیو ایم کو دیں، یعنی کہ حق پرست کو دیں. اور خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ان کا بنا ہوا تھا، اس کو، وہ ایک ادارہ تھا، خدمت کرتا تھا، کراچی کی عوام کی بہت خدمت کی ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن نے. تو وہ ان کے لیے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ کراچی کی جو عوام ہے، جو مہاجر قوم ہے، اور جو اس کے علاوہ بھی جو ہمدرد ہیں ایم کیو ایم کے، ان سے یہ بانی متحدہ نے کہا تھا کہ جی آپ قربانی کی کھالیں ایم کیو ایم کو دیں، کیونکہ ایم کیو ایم ایک واحد جماعت تھی جو غریب متوسط طبقے کی جماعت کہلاتی تھی، جس میں نچلے درجے کے لوگوں کو منسٹر تک اگر پہنچایا تو بانی متحدہ نے پہنچایا ہے اور ایم کیو ایم نے پہنچایا ہے. جو لوگ دودھ بیچتے تھے وہ منسٹر بن گئے، جو لوگ سبزی بیچتے تھے وہ جو ہیں وہ ایم این اے بن گئے. تو وہ غریب طبقے کے لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا. اور اگر ہم بات کریں ابھی موجودہ جو سیاست چل رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ تو کب سے حکومت کر رہے، 3 بار اقتدار میں یہ لوگ آ چکے ہیں، لیکن کراچی جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان میں یہ ہماری بڑی بدبختی رہی ہے کہ حکومتیں جتنی بھی لوگوں نے کی ہیں وہ ماروثی حکومتیں رہی ہیں. یعنی کہ اگر دادا حکمران ہے تو باپ بھی حکمرانی میں آئے گا، باپ حکمرانی میں آئے گا تو بیٹا بھی حکمرانی میں آئے گا. تو یہ، جبکہ پاکستان سے ہٹ کر اگر ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں تو ماروثی سیاست کہیں بھی نظر نہیں آئی. سندھ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی کام انہوں نے بالکل بھی سارے کام غلط کیے ہیں، کام کیے ہیں. لیکن کراچی کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا گیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی صورت نہیں بنی. جب بنی تھی اس دور میں بھی نہیں بنی، اور جب ابھی حکومت جو چل رہی ہے یہ بھی ایک مجبوری کے اندر بیٹھے ہوئے، اور مجبوری میں جو ہے وہ یہ ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کا. بہت شکریہ ساغر صاحب، آپ نے ملک کی سیاسی حالات پر تفصیلات سے آگاہ کیا. اب اجازت دیں ہمارے مہمان اور میزبان زینب چودھری کو. اللہ حافظ.